السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، عافیت میں ہوں گے، امن میں ہوں گے۔ آج ہم سورہ یوسف، جو کہ ایک بہت ہی قرآن پاک کی خوبصورت سورہ ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے خود احسن القصص کہا ہے، یعنی خوبصورت ایک واقعہ، بہترین ایک واقعہ۔ تو آج ہم اس کی آیت نمبر 4، 5 اور 6 کو پڑھیں گے، تلاوت کریں گے، ترجمہ پڑھیں گے اس کا، اور پھر اس پہ کچھ غور و فکر کریں گے، اور جو اللہ رب العزت نے اس میں ہمیں نصیحت دی ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ جو لیسنز ہمیں اس سے ڈرائیو کرنے چاہیے وہ لیسنز ہم لینے کی کوشش کریں گے، جو پریکٹیکل لیسنز ہیں، جو اس میں یعنی روحانی جو اس میں سبق ہے، جو اس میں یعنی مورل لیسن ہے، وہ لینے کی ہم اس میں سے پوری کی پوری کوشش کریں گے۔ تو کیونکہ قرآن پاک میں جتنے بھی واقعات درج ہیں پچھلی قوموں کے، انبیاء کے، تو ان کا ظاہر ہے مقصد کیا ہے، انسانوں کی ہدایت اور ان کی نصیحت۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما، آمین یا رب العالمین۔ اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین۔ جب یوسف علیہ السلام نے اپنے والد یعنی یعقوب علیہ السلام سے کہا تھا کہ اے ابا جان، میں نے خواب میں 11 ستاروں اور سورج اور چاند کو دیکھا ہے، میں نے دیکھا ہے کہ یہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ انہوں نے کہا، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، بیٹا اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے لیے کوئی سازش تیار کریں، کیونکہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اور اسی طرح تمہارا پروردگار تمہیں نبوت کے لیے منتخب کرے گا، اور تمہیں تمام باتوں کا صحیح مطلب نکالنا سکھائے گا، کہ جس میں خوابوں کی تعبیر کا علم بھی داخل ہے، اور تم پر اور یعقوب کی اولاد پر اپنی نعمت اسی طرح پوری کرے گا جیسے اس نے اس سے پہلے تمہارے 2 باپ دادوں ابراہیم اور اسحاق علیہم السلام پر پوری کی تھی۔ یقیناً تمہارا پروردگار علم کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک ہے۔ تو یہ میں نے ان تینوں آیات کو پڑھا اور ان کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ اب ہم ان آیات پہ کچھ غور و فکر کرتے ہیں کہ ان میں اللہ تعالیٰ ہمیں جو لیسنز یعنی ان آیات کے تھرو دے رہے ہیں وہ کیا ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ یہ ایک تعارف ہے کس کا، حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا، یعنی آگے جو ان کے ساتھ مستقبل میں جو کچھ ہونے والا ہے، یعنی ان کو نبوت کے لیے چنا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کا جو پلان ہے ان کے لیے، ان آیات میں ایک طرح سے اس کو بریفلی بیان کر دیا گیا ہے۔ ایون دو کہ یہ صرف 3 آیات ہیں چھوٹی، لیکن ان میں ہمیں زندگی، تربیت، ایمان، حکمت اور تقدیر کے بارے میں بہت ڈیپ لیسنز ملیں گے۔ جب یہ ہم آیت نمبر 4 کو جب دیکھتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام
اس وقت شاید سمجھنے کہ کوئی 10 یا 12 سال کی عمر کے درمیان کے ایج کے بچے ہیں. اینڈ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ باپ اور بیٹے میں ایک کلوزنس ہے. بیٹا جو ہے وہ بغیر کسی جھجک کے باپ کے ساتھ اپنا یہ خواب شیئر کر رہا ہے. اور اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ ان کے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے درمیان ایک ٹرسٹ تھا، ایک اعتماد تھا، محبت ہے، اور یعنی ایک اپروچبل باپ ہیں، وہ ایک شفیق باپ ہیں. ہی ایز اے چائلڈ حضرت یوسف کمفرٹیبل فیل کر رہے ہیں کہ وہ اپنے والد کے ساتھ یہ بات شیئر کریں. اور یہ بہت ہی ضروری ہے. مطلب اس میں ہمیں سبق یہ مل رہا ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو ایسا ماحول دینا چاہیے جہاں وہ اپنی کوئی خوشی ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی ان کا ایکسپیرینس ہو پازیٹیو یا نیگیٹو، وہ بلا جھجک اپنے جو ہے نا پیرنٹس کے ساتھ شیئر کر سکیں. یہ بہت زیادہ ضروری ہے، خاص طور پہ آج کل کے دور میں، کیونکہ ہمارے بچے بہت زیادہ ڈفرینٹ چیزوں سے ایکسپوزڈ ہیں بیکاز آف their exposure to media and so much information on the internet. So یہ بہت ہی ایک اچھا لیسن ہے کہ اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ والدین کا رویہ اولاد کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، کہ آپ کی اولاد کمفرٹیبل فیل کرتی ہے آپ سے بات کرتے ہوئے کیا نہیں. تو اس بات کو ضرور ہمیں چیک کرنا چاہیے کہ ہماری پیرنٹنگ میں یہ چیز ہے یا نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ جب انہوں نے اپنے خواب کا ذکر کیا اپنے والد سے، ظاہر ہے وہ خواب بہت ہی امپیکٹفل اور ویوڈ ہوگا. اینڈ حضرت یوسف ایز اے چائلڈ مسٹ ہیو فیلٹ امپیکٹڈ بائی اٹ نا، ان کو بہت اثر ہوا ہوگا، گہرا اثر ان کے اوپر ہوا ہوگا. تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ انبیاء یعنی جو اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو چن لیتے ہیں کسی امپورٹنٹ اپنے مشن کے لیے، جو بہت یعنی اللہ کی حکمت اور پلاننگ ہوتی ہے ان کے لیے، تو جب ان کو چنا جاتا ہے تو ان کو پریپیئر بھی کیا جاتا ہے. اور حضرت یعقوب علیہ السلام چونکہ خود نبی تھے، تو ظاہر ہے وہ خوابوں کو سمجھتے تھے. اور انبیاء کے لیے اکثر جو خواب ہوتے تھے جو انبیاء کو آتے تھے وہ سچے ہوتے تھے اور میننگ فل ہوتے تھے. اینڈ سم ٹائمز دے وڈ بی فار ٹیلنگ دا فیوچر آلسو. تو حضرت یعقوب علیہ السلام اس خواب کی تعبیر فوراً سمجھ گئے، اور ان کو یہ سمجھ آ گئی کہ اللہ کی طرف سے یہ خوشخبری ہے اور ایک رہنمائی ہے. اور ظاہر ہے وہ محض ایک خواب نہیں تھا، اٹ واز ناٹ جسٹ اینی کائنڈ آف ڈریم، بلکہ وہ کیا تھا، ان کے عظیم مستقبل کی ایک بہت بڑی نشانی تھی. تو اٹ واز اے ویری بگ اینڈ ویری گڈ نیوز جو کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ملی. اور اس میں یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ ہر خواب کی تعبیر ضروری نہیں ہے، لیکن جیسے میں نے کہا بعض خواب عام انسانوں کو بھی آ جاتے ہیں جو کہ یعنی دیر ڈریمز وچ آر ٹرو، اور وہ کوئی فیوچر کا ایونٹ جو ہے نا وہ آپ کو فورٹیل کر رہے ہوتے ہیں، پہلے سے آپ کو اس کی طرف اشارہ دے رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے اس کو خوابوں کو کوئی وہ بھی نہیں بنا لینا چاہیے کہ دین اور زندگی کے جو فیصلے آپ نے جو ہے خوابوں کی بیسس پہ کرنا ہے. یہ محض ایک میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ انبیاء کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے اور عام انسانوں کے ساتھ بھی ہو جاتا ہے. اور ہم اس میں ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یعنی اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام ایک بچے تھے، ٹھیک ہے، لیکن ان کو ان کے اس خواب میں ان کے آنے والی جو عظمت ہے، جو ان کو چنا جائے گا، تو اس کا اشارہ موجود ہے، بہت کلیئر سائنز ہیں. تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ زندگی میں سم ٹائمز کچھ واقعات کی جو وزڈم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو پلاننگ ہے وہ نہیں سمجھ آ رہی ہوتی آپ کو، اللہ تعالیٰ کی حکمت اس میں کیا ہے. تو انسان کو پھر جو ہے وہ انسان اس چیز کو نہیں امیجن کر سکتا کہ اللہ نے آپ کے فیوچر کے لیے کیا تیاری کی ہے اور اس کا پاتھ کیا ہوگا، ٹھیک ہے. تو اس لیے پھر کیا کرنا چاہیے، بھروسہ رکھنا چاہیے اللہ پہ. تو اس کے بعد ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آیت نمبر 5 میں جو فرمایا گیا، کیا کہا حضرت یعقوب علیہ السلام کا جواب اپنے بیٹے کو. وہ کیا کہہ رہے ہیں جواب میں جب انہوں نے خواب سنا؟ تو انہوں نے اپنے بیٹے سے یہ کہا کہ اپنا یہ جو خواب ہے
یہ تم اپنے بھائیوں کو نہیں بتانا. اور جیسے کہ ہم سب کو معلوم ہی ہے کہ جو ان کے یعنی ایک ان کا بھائی جو تھا وہ ان کا سگا بھائی تھا، اور باقی جو 10 بھائی اور تھے جو بڑے بھائی تھے ان کے، وہ ان کی دوسری یعنی حضرت یعقوب کی دوسری بیوی سے تھے، تو ان کے سوتیلے بھائی تھے. تو بہرحال تو انہوں نے کہا کہ یہ جو خواب ہے اس کا تذکرہ اپنے بھائیوں کے سامنے مت کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے لیے کوئی سازش تیار کریں، کیونکہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. تو اگین اب اس آیت میں بھی بہت سارے لیسنز ہیں. حکمت کا تقاضا کیا ہے؟ انسان کو کئی دفعہ کوئی اچھی خبر ملتی ہے تو چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے جو دوسرے 10 بیٹے تھے جو ان کی دوسری بیوی سے تھے، وہ یہ سمجھ گئے تھے کہ وہ حضرت یوسف سے حسد کرتے ہیں. اب چونکہ حضرت یوسف کی کچھ کوالٹیز ایسی ہوں گی کہ ایک تابعدار اولاد، ایک صبر والا بچہ، ایک پیارا بچہ، ایک اچھے اخلاق والا بچہ، تو سم ٹائمز پیرنٹس جو ہیں ایسے بچے کے لیے زیادہ محبت رکھتے ہیں دل میں. تو یہ چیز دوسری اولاد جو ہے وہ سبلنگز جو ہیں وہ سینس کر لیتے ہیں. اب ان کے اندر جیلسی تھی، اور حضرت یعقوب علیہ السلام واز اویئر آف دس، وہ یہ جانتے تھے. تو اس لیے انہوں نے اپنے بیٹے کو فوراً ایک وارن کر دیا. کیا وارننگ دی؟ خبردار کیا کہ یہ خواب جو ہے اپنے بھائیوں کے سامنے اس کا ذکر نہیں کرنا. اب یہ جھوٹ یا دھوکہ نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے؟ یہ حکمت اور حفاظت ہے. آپ سم ٹائمز اپنی جو کامیابیاں ہیں اور اپنی جو پلاننگ ہے اور جو بلیسنگز ہیں آپ کی زندگی میں، آپ جو ہے اگر ہر کسی کے سامنے آپ اس کو بیان کرنا شروع کر دیں تو کیا کہا جا رہا ہے اس آیت میں؟ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص حسد میں مبتلا ہو کر آپ کے خلاف کوئی کام کرے. ٹھیک ہے؟ تو شیطان، کیونکہ اور پھر کیا آگے کہا؟ کیونکہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. تو حسد جو ہے وہ انسان کو، جیلسی جو ہے وہ انسان کو پرووک کر سکتی ہے ٹو be unhappy with someone else's blessings، اور پھر آپ اس کو نقصان بھی پہنچانے کی حد تک جا سکتے ہیں. تو اب اس میں اگین سبق یہی ہے کہ انسان جو ہے اپنی طرف سے احتیاط کے پہلو کو سامنے رکھے، اور کسی کے دل کو تکلیف نہ پہنچے یا کوئی حسد میں مبتلا نہ ہو. تو اس لیے غیر ضروری ڈسپلے کرنا اپنی سکسیسز کا، اپنی پلاننگز کا، اپنی نعمتوں کا، یہ بالکل بھی مناسب چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ اور اللہ کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام ظاہر ہے ایک نبی تھے، تو ان کے اندر وزڈم بھی بہت تھی اور وہ ان باتوں کو سمجھتے تھے. تو یہ ایک اچھی بات نہیں ہے، اور انسان کو ان چیزوں کو کم سے کم بیان کرنا چاہیے، کیونکہ ہر انسان کی بلیسنگ ڈفرینٹ ہے، اور ہو سکتا ہے کہ کوئی اور شخص جس کے پاس وہ بلیسنگ نہیں ہے، وہ آپ کی بلیسنگز، آپ کی سکسیسز، آپ کی پلاننگز دیکھ کے حسد میں مبتلا ہو جائے. تو حسد انسان کو بیسکلی آبویسلی انصاف سے اور عقل سے بھی دور کر دیتا ہے. وہ اللہ کی پلاننگ پہ راضی نہیں ہوتا، اللہ کی تقسیم پہ راضی نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے نا؟ اور اگر کوئی حسد میں مبتلا ہو رہا ہے تو اس کو جو ہے اس شخص کے لیے دعا کرنی چاہیے جس سے اس کو حسد ہو رہا ہے، اور اپنے اوپر کام کرنا چاہیے، اپنی نعمتوں کو دیکھنا چاہیے. تو بیسکلی ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حسد جو ہے وہ اصل جو ہے نا جڑ شیطان کی قرار دیا. انہوں نے اپنے بیٹوں کو برا نہیں کہا. ٹھیک ہے؟ آپ یہ نوٹس کریں. انہوں نے ایکٹ کو جو ہے الگ رکھا، یعنی ہی ڈڈنٹ لیبل ہز چلڈرن. اور انہوں نے کیا کہا کہ حسد، یہ شیطان جو ہے انسان کا کھلا دشمن ہے، یعنی شیطان از گوئنگ ٹو ورک آن دیئر، ان کے نفس پہ کام کر کے ان کو حسد میں مبتلا کر سکتا ہے، اور پھر دل میں ان کے نفرت، دشمنی بھی پیدا ہو سکتی ہے، غرور بھی پیدا ہو سکتا ہے. تو اب یہ کہ ہمیں جب خاندان میں بھی کوئی جھگڑے ہو جاتے ہیں، یا ہمارے کسی اور کے ساتھ کوئی پرابلمز ہو جاتی ہیں، ورکرز کے ساتھ، کالیگز کے ساتھ، فرینڈس کے ساتھ،
تو ہم صرف جو ہے نا لوگوں کو الزام نہ دیں، بلکہ ہم یہ بھی یاد رکھیں کہ شیطان از آلویز ورکنگ آن آور تھاٹس. شیطان ہمیشہ موجود ہوتا ہے، اور یعنی اٹ از بیسکلی دیٹ ایول فورس وچ از ورکنگ آن آور تھاٹس، اور ہمیں نگیٹیوٹی کی طرف لے کے جاتا ہے. تو اب اس کا علاج کیا ہے؟ اللہ کا ذکر، دعا اور استغفار. یہ شیطانی اثرات سے بچنے کے لیے بہت بہترین ذرائع ہیں. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے صرف خواب سن کر ہی مستقبل کے جو ان کے جو ڈینجرز وہ فیس کر سکتے تھے ان کو سینس کر لیا، اور انہوں نے بہت اچھی گائیڈنس اپنے بچے کو دی. تو پیرنٹس کو بچوں کی صرف پریزنٹ جو نیڈز ہیں ان کا خیال نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ ان کے فیوچر کے جو خطرات وہ فورسی کر رہے ہیں ان پہ بھی نظر رکھنی چاہیے، ان کو ہر طرح سے پروٹیکٹ بھی کرنا چاہیے. پھر یہ ہم دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر 6 میں کیا فرمایا گیا. پھر ان کو بتایا کہ یعنی اب پلان بتا رہے ہیں کہ اس خواب میں بیسکلی یعنی اس کا مطلب کیا ہے، تمہارا فیوچر اللہ تعالیٰ تمہیں بتا رہے ہیں. اور وہ کیا ہے کہ اور اسی طرح تمہارا پروردگار تمہیں نبوت کے لیے منتخب کرے گا. یعنی اللہ از گوئنگ ٹو چوز یو فار پروفٹ ہوڈ. تمہیں نبوت کے لیے چنا جا رہا ہے، اور تمہیں اس کے علاوہ بھی بہت نعمتیں ملیں گی. یعنی باتوں کا صحیح مطلب نکالنا سکھائے گا، یعنی خوابوں کی تعبیر کا علم بھی، یعنی ایک اسپیشل گفٹ یہ بھی ملے گا اللہ کی طرف سے، ان ایڈیشن ٹو پروفٹ ہوڈ، یعنی نبوت کے علاوہ. اور اس کے ساتھ ساتھ تم پر اور یعقوب کی اولاد پر اپنی نعمت اسی طرح پوری کرے گا جیسے اس نے اس سے پہلے تمہارے 2 باپ دادوں ابراہیم اور اسحاق پر پوری کی تھی. یعنی یقیناً تمہارا پروردگار علم کا بھی مالک ہے اور حکمت کا بھی. ٹھیک ہے، تو ہمیں یہاں یہ پتہ چل رہا ہے کہ علم جو ہے صرف دنیاوی کامیابی کا ذریعہ نہیں ہے، یہ بلکہ اللہ کی نعمت بھی ہے. علم جو ہے ایک بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. یعنی اگر آپ باتوں کی ڈیپتھ میں جا کے باتوں کو صحیح معنوں میں سمجھنے کے قابل ہوں، تو پھر آپ لوگوں کے لیے ایک مشعل راہ بن سکتے ہیں. آپ بہت سے لوگوں کو گائیڈ کر سکتے ہیں، آپ پورے نیشن کو گائیڈ کر سکتے ہیں. اینڈ یہ وزڈم، یہ نالج، یہ باتوں کی ڈیپتھ کو سمجھنا، خوابوں کو سمجھنا، فیوچر ایونٹس کو فوسی کر لینا، یہ تو ایک بہت ہی بڑا گفٹ ہے. اور یہ اگر کسی کو ملے اور وہ اس کو ایک بینیفیشل طریقے سے یوز کرے، یعنی جس سے کہ انسانیت کو فائدہ ہو، تو اس سے بڑی نعمت تو کوئی ہو ہی نہیں سکتی. تو اس سے دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائیاں ہیں. تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب آگے سورہ یوسف میں ظاہر ہے یہ جو پوری ان کی سٹوری پھر نریٹ ہوگی اور ان کے ساتھ کیا کیا ہوتا ہے، تو بہت ساری تکلیفوں سے گزر کے ظاہر ہے وہ اس مقام پہ پہنچیں گے. لیکن یہ بہرحال نعمت ان کو دے دی گئی ہے، اور یہ خوشخبری ان کے والد ان کو دے رہے ہیں کہ آخرکار جو ہے کئی سال لگیں گے اس خواب کی تعبیر ہونے میں، اور اس عرصے میں بے شمار آزمائشیں آئیں گی، مگر آخرکار اللہ کا وعدہ پورا ہوگا. ٹھیک ہے، تو اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ یعنی حضرت یعقوب پورا سمجھ گئے تھے پلان اللہ کا، اور اپنے بیٹے کو اس سے انفارم کر رہے ہیں. اینڈ ہم یہ دیکھتے ہیں آگے کہ ہوتا بھی اسی طریقے سے ہے، لیکن آبویسلی اس میں وقت لگتا ہے. اور اللہ کا جو منصوبہ ہوتا ہے، اللہ رب العزت کی جو پلاننگ ہوتی ہے وہ سٹیجز میں ہوتی ہے اینڈ گریجولی ہوتی ہے. اینڈ اٹ ہیپنس ایسے لگتا ہے کہ جیسے سرکمسٹانسز ہیو لیڈ ٹو اٹ، یا خود بخود ہو رہا ہے، اور وہ بہت سٹل طریقے سے اللہ کی پلاننگ کام کر رہی ہوتی ہے. اتنا سٹل ہوتا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کا سم ٹائمز نظر بھی نہیں آتا کہ اللہ کنٹرول میں ہے. لیکن اصل بات تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کمپلیٹلی ہر معاملے پر قادر ہوتے ہیں اور پلاننگ بھی کر رہے ہوتے ہیں. انسان کو لمیٹڈ فریڈم آف چوائس ہے کہ وہ اس کے ریاکشنز، اس کے ایٹیٹیوڈز اور اس کی تھاٹس، how he responds to those life circumstances, and does he trust his Lord, does he trust Allah's planning for him. ٹھیک ہے، وہ کمپلیٹ توکل رکھے کہ میری تقدیر میں جو میرے رب نے لکھا ہے وہ بہترین ہے. ٹھیک ہے، اور ہمیں بھی یہ اپنے بچوں کے حوالے سے بھی یہی سوچنا چاہیے کہ جو
میرے رب کی پلاننگ ہے، اس سے بہترین پلاننگ نہیں ہو سکتی، اور عملی طور پر ہم ہر طرح سے اپنے بچوں کو پروٹیکٹ کرنے کی، ان کو گائیڈ کرنے کی، ان کی تربیت کرنے کی، ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی پوری کوشش کریں گے، لیکن پھر جو تقدیر میں لکھا ہے وہ غالب ہو کے رہتا ہے۔ سم ٹائمز وہ بہت نیگیٹو بھی ہو سکتا ہے بظاہر، حضرت یوسف علیہ السلام کا کنویں میں ڈالا جانا، پھر ان کا بک جانا ایک غلام کے طور پہ، اپنے باپ سے دور ہو جانا، آگے جو ہم سب اس کہانی سے واقف ہیں کہ کیا کیا ہوتا ہے آگے، مگر کیا وہ سب برا تھا؟ نہیں، وہ اللہ ہی کی پلاننگ تھی۔ ٹھیک ہے، تو آج اس کو یہیں روکتے ہیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔